السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 35۔ نیو ہیمپشائر ایک چھوٹا سا قصبہ بلکہ تقریباً گاؤں ہی تھا۔ وہاں کی کسی بھی گلی میں رونما ہونے والا ذرا سا بھی خلاف معمول واقعہ جلد ہی ساری آبادی کے علم میں آ جاتا تھا۔ یہ وہاں کے خاصے بڑے اور معززانہ مکان میں رہتی تھی۔ اس کے والد مسٹر ایڈمز مقامی چرچ کے پادری تھے، لیکن ان کی حیثیت ایک خاصے بڑے مذہبی عالم کی تھی، تاہم وہ چرچ میں نہیں رہتے تھے اور ان کا ذاتی کاروبار تھا۔ اس روز اس مکان کے سامنے بڑی سی ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی جس پر نیو یارک کی نمبر پلیٹ تھی۔ پاس پڑوس کی عورتوں اور دکانداروں نے کھڑکیوں اور دروازوں کی اوٹ سے جھانک جھانک کر پرتجسس انداز میں اس گاڑی کو دیکھا۔ کئی نے بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس گاڑی کو رکنے سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ اسے اندیشہ محسوس ہوا کہ اس میں مائیکل کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بدماش قسم کے لوگ نہ آئے ہوں۔ پھر اس نے کچھ اسی قسم کے 2 آدمیوں کو گاڑی سے اترتے دیکھا۔ ان میں سے ایک کال بیل کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ جلدی سے اٹھ کر گھنٹی بجنے سے پہلے ہی دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کے والد اور والدہ دونوں ہی گھر میں موجود تھے اور کہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بیچارے شریف اور مذہبی قسم کے والدین اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا جائیں۔ ویسے بھی وہ اپنے والدین سے کچھ زیادہ قربت محسوس نہیں کرتی تھی اور مائیکل سے متعلق تمام معاملات کو اپنی ذات تک ہی محدود رکھنا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے والدین بھی اس سے کچھ زیادہ قربت محسوس نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اس کی کوئی خاص خواہش رکھتے تھے۔ شاید کسی کو صحیح طور پر معلوم بھی نہیں تھا کہ کب اور کس طرح ان کے درمیان یہ خلیج در آئی تھی۔ دروازہ کھولنے کے بعد اس وقت اسے قدر حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب آنے والے دونوں بھاری بھرکم اور کرخت صورت افراد نے اپنا تعارف پولیس آفیسرز کی حیثیت سے کرایا۔ میں سراغ رساں فلپس ہوں، ایک لمبے تڑنگے آدمی نے اپنا کارڈ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، پھر سیاہ بالوں اور گھنی بھوؤں والے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے ساتھی سراغ رساں سیرانی ہے، ہمارا تعلق نیو یارک پولیس سے ہے۔ سراغ رساں رسانی بولا، اور آپ غالباً مس کے ایڈمز ہیں؟ کے نے اس بات میں سر ہلایا تو سراغ رساں فلپس بولا، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ ہمیں آپ سے مائیکل کورلیون کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کے نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلایا اور انہیں اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ کے نے دیکھا کہ پیچھے اس کے والد اس راہداری میں آن کھڑے ہوئے تھے جس کے پاس ان کی اسٹڈی تھی۔ وہ سفید بالوں والے ایک خوش شکل اور باوقار آدمی تھے۔ وہ سوالیہ انداز میں ان تینوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ پولیس کے سراغ رساں ہیں، نیو یارک سے آئے ہیں، کے نے والد کو بتایا، اور مجھ سے میرے ایک کلاس فیلو کے بارے میں معلومات کرنے آئے ہیں۔ خلاف توقع اس کے والد نے کسی قسم کی تشویش، پریشانی یا گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا اور خوشگوار لہجے میں بولے، انہیں میری اسٹڈی میں لے جا کر بٹھاؤ اور وہیں بات کر لو۔ کئی نے دل ہی دل میں ایک عجیب سی شکر گزاری محسوس کرتے ہوئے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ اسٹڈی میں بیٹھنے کے بعد سراغ رساں فلپس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ مس ایڈمز،
کیا گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران آپ کی مائیکل کورلیون سے کوئی ملاقات ہوئی یا آپ کو اس کی کچھ خیر خبر ملی؟ یہ ذرا چوکنی ہو گئی۔ ٹھیک 3 ہفتے پہلے ہی اس نے اخبار میں ایک پولیس آفیسر اور منشیات کے ایک سمگلر سولوزو کے قتل کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس سلسلے میں اخبار نے یہی خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ اسی گینگ وار کا ایک حصہ تھا جس میں کورلیون فیملی ملوث تھی۔ نہیں، کہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے آخری بار مائیکل کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ ہسپتال میں اپنے والد کو دیکھنے جا رہا تھا۔ یہ تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات ہے۔ سراغ رساں فلپس نرم اور خلیق لہجے میں بات کر رہا تھا، لیکن سیرانی خاصے کھردرے لہجے میں بولا، آپ دونوں کی اس ملاقات کے بارے میں تو ہمیں بھی معلوم ہے۔ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد تو اس سے رابطہ نہیں ہوا؟ نہیں، کہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر آپ کا اس سے رابطہ ہوا ہے اور آپ اس بات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں، یا اگر آئندہ رابطہ ہوا اور آپ نے ہمیں اس کے بارے میں اطلاع نہ دی، تو یوں سمجھیے کہ آپ اور مائیکل کو نہایت سنگین جرم میں شریک سمجھا جائے گا۔ وہ ایک پولیس آفیسر اور اس کے ایک مخبر کے قتل کے سلسلے میں پولیس کو مطلوب ہے۔ سراغ رساں سیرانی نے بدستور کھردرے لہجے میں کہا، ہمیں معلوم ہے آپ دونوں نیو یارک کے ایک ہوٹل میں میاں بیوی کی حیثیت سے قیام کر چکے ہیں۔ تین دن بعد لانگ بیچ کی سڑک دا مال پر ایک ٹیکسی ڈان کورلیون کے گھر کے سامنے آ کر رکی اور اس میں سے کے اتری۔ وہاں اس کی آمد کی پہلے سے اطلاع تھی، اس لیے اسے اندر آنے دیا گیا تھا اور گھر کے دروازے پر ہیگن اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ مکان میں کئی افراد ادھر ادھر آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہیگن نے کے کو لیونگ روم میں لا کر بٹھایا اور ڈرنک پیش کی۔ کے بلا تمہید بولی، کیا تمہیں معلوم ہے مائیکل کہاں ہے اور میں کس طرح اس سے رابطہ کر سکتی ہوں؟ ہمیں معلوم ہے وہ خیریت سے ہے، ہیگن نے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ جب اس پولیس کیپٹن کو قتل کیا گیا تو اسے اندیشہ محسوس ہوا تھا کہ اس پر قتل کا الزام عائد کیا جائے گا، اس لیے اس نے روپوش ہو جانا بہتر سمجھا۔ اس نے پیغام بھجوایا ہے کہ وہ چند ماہ میں ہم سے رابطہ کرے گا۔ کے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ نہایت مشاقی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ اپنے پرس سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، کیا تم میرا یہ خط کسی طرح اس تک پہنچا سکتے ہو؟ ہیگن نے خط پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس کے موجودہ ٹھکانے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اگر میں یہ خط لے لیتا ہوں اور بعد میں کبھی کسی وجہ سے آپ کورٹ میں بیان دینے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ میں نے خط آپ سے لیا تھا، تو اس سے یہ مطلب اخذ کیا جائے گا کہ میں مائیکل کے ٹھکانے سے واقف تھا۔ آپ کچھ عرصہ انتظار کیوں نہیں کر لیتی؟ مجھے امید ہے کہ مائیکل آپ سے رابطہ کرے گا۔ کے نے خاموشی سے ڈرنک ختم کی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیگن اسے چھوڑنے کے لیے باہر آیا۔ وہ ہال میں پہنچے تو کچن کی طرف سے بڑی عمر کی ایک عورت سیاہ لباس میں آتی دکھائی دی۔ کے نے اسے پہچان لیا۔ وہ مائیکل کی ماں مسز کورلیون تھی۔ اس نے بھی کے کو پہچان لیا اور شکستہ انگریزی میں بولی، ارے تم تو مائیکل کی دوست ہو۔ پھر فوراً ہی اسے گویا خاطر مدارت کا خیال آیا اور اس نے ہیگن سے پوچھا، تم نے لڑکی کو کچھ کھلایا پلایا بھی یا نہیں؟ مجھے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، کہ جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے پرس سے خط نکالا اور مسز کورلیون کی طرف بڑھاتے ہوئے قدرے ملتجیانہ لہجے میں بولی، کیا آپ میرا یہ خط مائیکل تک پہنچا سکتی ہیں؟ ہیگن گویا خبردار کرنے والے انداز میں کھٹکارا، لیکن مسز کورلیون نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر لفافہ کے ہاتھ سے لے لیا
اور اطالوی لہجے میں ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بولی، کیوں نہیں، کیوں نہیں، لیکن اگر برا نہ مناؤ میں تمہیں ایک مشورہ دوں؟ ضرور، کے نے جلدی سے کہا۔ مسز کورلیون نے مشفقانہ انداز میں اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کہا، میں تمہیں سچی بات بتاؤں، مائیکل کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب واپس آئے۔ عین ممکن ہے وہ 2-3 سال تک واپس نہ آئے۔ تم اتنی اچھی لڑکی ہو، میں نہیں چاہتی کہ تم اس کے انتظار میں زندگی خراب کرو۔ تمہارے عمر کے یہ سال بڑے قیمتی ہیں، کوئی اور اچھا سا لڑکا دیکھ کر شادی کر لو اور اپنا گھر بساؤ۔ باب نمبر 36 اگلی ویڈیو میں سنیں۔